السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو اسلام۔ مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی۔ بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نہ تھا۔ کیوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑی سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن ہی میں سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خطادار صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر پٹکا، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال کا حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عرصے سے عجیب و ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھی۔ بازار میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اداس اور کھویا ہوا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل کا تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاس ہمکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جان نثاری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پھرنے لگی، تو کبھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہے؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا۔ معاہدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان نثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکے۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے اسلام کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسا کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اسی حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کر کے لیے مکے میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہاری جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کے میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے کئی بااثر افراد کو حال دل سنایا لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کا حال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ کو سنایا۔ وہ قبول اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکے سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے 2 عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک کہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔